صحافت کی طرف رخ۔ سید قطب اس دور میں اگرچہ صرف بحر ادب میں شناوری کر رہے تھے، مگر ان کے احساس و وجدان کی دنیا ماحول کی ہر لہر سے متاثر ہو رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مصر کے سینا پر انگریزی استعمار دندنا رہا تھا۔ ایک طرف انگریزوں اور پاشاؤں نے لوٹ کھسوٹ مچا رکھی تھی، اور دوسری طرف فلاحین اور عمال طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ یہ تمام حالات ان کے ذہن و وجدان کی دنیا پر اپنی پرچھائیاں ڈال رہے تھے۔ چنانچہ انہی جذبات کو لیے ہوئے سید موصوف نے پہلے ماہنامہ العالم العربی کی ادارت کا کام ہاتھ میں لیا، اور پھر الفکر الجدید کے نام سے اپنا ایک ماہنامہ جاری کیا، جس کی مالی پشت پناہی مصر کے ایک نیک دل کتب فروش محمد حلمی المنیاوی نے کی۔ اسی پرچے کے اندر سید قطب کے رجحانات سوشلزم کی طرف مائل نظر آتے ہیں، جو اس وقت کے حالات کی پیداوار تھے۔ چنانچہ اس پرچے میں انہوں نے متواتر مصر کے جاگیرداری نظام اور پاشاؤں کی دھاندلیوں پر حملے کیے اور سرمایہ دارانہ استحصال کو چیلنج کیا۔ حالانکہ اس وقت جاگیرداری نظام پوری قوت کے ساتھ قائم تھا، پاشاؤں کا طبقہ اوج کمال پر تھا، اور سرمایہ داریت ملک کی زمام اقتدار پر قابض تھی۔ الفکر الجدید جس سوشلزم کا داعی تھا، وہ سوشلزم اس مفہوم کا حامل نہ تھا جس مفہوم کے ساتھ وہ آج اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہے۔ ان کا سوشلزم سرمایہ داریت اور جاگیرداری کے ظلم و ستم کے خلاف تھا، اور اسلام کی تلوار سے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ دولت کی ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری کو قرآن کی آیات کی روشنی میں ناجائز ثابت کرتا تھا، اور قرآن کے اقتصادی نظام کی طرف رجوع کی دعوت دیتا تھا۔ اس کا بنیادی نصب العین عدل و انصاف کا قیام، غربا اور مساکین کی دستگیری اور زیر دستوں کو زبردستوں کے مظالم سے نجات دلانا تھا۔ سفر امریکہ کے نتائج۔ اسی زمانے میں سید موصوف کو امریکہ جانے کا موقع مل گیا۔ وہاں انہوں نے مغرب کی مادی تہذیب اور اس کی قیامت سامانیوں کا بچشمے خود مشاہدہ کیا۔ ان کے سامنے مغرب کا مصنوعی جمہوری نظام تھا، جس میں رنگ و نسل کی بنیاد پر انسان اور انسان میں تفریق روا رکھی جا رہی تھی، اور گورا انسان کالے انسان پر انسانیت سوز مظالم توڑ رہا تھا۔ چنانچہ انہیں یقین ہو گیا کہ جس مغرب کی جمہوریت نوازی کا دنیا میں ڈھول پیٹا جا رہا ہے، وہ انسانیت سے کوسوں دور ہے، اور صرف اسلام ہی وہ دین حق ہے جو انسانیت کو فلاح و کامرانی سے ہمکنار کرا سکتا ہے۔ وہ جب امریکہ سے واپس آئے تو ان کے دل میں نسلی امتیاز، کھوکھلے جمہوری نظام اور انصاف و حریت کے جھوٹے مدعیوں کے خلاف جذبات کا شدید تلاطم برپا تھا، اور دوسری طرف ان کے دل میں اسلام کی قدر و قیمت بڑھ گئی، اور اسلامی اقدار اور تعلیمات سے ان کی شیفتگی دوبالا ہو گئی۔ امریکہ سے واپسی پر انہوں نے اپنے ان تاثرات کو امریکہ جسے میں نے دیکھا نامی کتاب میں پیش کیا۔ امریکہ کا سفر ان کے لیے زندگی کا زبردست انقلاب بن کر آیا۔ واپسی پر وہ ہمتاً اسلام کے مطالعے کے لیے وقف ہو گئے، اور اسلام کے اصل ماخذ سے تشنگی بجھانے میں مشغول ہو گئے۔ ان کے مطالعہ و جستجو کا یہ حال تھا کہ ان کے یومیہ مطالعے کے اوقات 10 گھنٹوں سے کم نہ ہوتے تھے۔ اسی مطالعے کی بدولت ان کا تعلق مصر کی اسلامی تحریک سے ہوا، اور یوں ذہنی انقلاب کا سفر جو مشاہد القیامہ فی القرآن کی تصنیف سے شروع ہوا تھا، اخوان المسلمون کی عملی تحریک سے وابستگی پر منتہج ہوا۔ ان کی مشہور اور معرکۃ الآراء کتاب العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، اسلام کا عدل اجتماعی، اسی دور کی تصنیف ہے۔ العدالۃ الاجتماعیہ کی تالیف۔ العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام 1948 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی ہے۔ اب تک اس کے 7 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ہر ایڈیشن میں سید موصوف اپنے تازہ مطالعے کی بنا پر ترمیم و اضافہ کرتے رہے ہیں۔ اس کتاب کے 7ویں باب میں سید موصوف نے حضرت معاویہ اور بنو امیہ کے بارے میں جس نقطہ نظر کا اظہار کیا تھا، 7ویں ایڈیشن میں انہوں نے اس سے مکمل تبدیلی کر دی تھی، اور کوئی قابل اعتراض بات باقی نہیں رہنے دی تھی۔ یہ تبدیلی ایام اسیری میں کر دی گئی تھی، مگر حالات کی وجہ سے اس کی طباعت کی کوئی سبیل نہ پیدا ہو سکی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ ایڈیشن چھپ چکا ہے،
اور عرب ممالک میں وسیع پیمانے پر تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کتاب کے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس کا انگریزی ترجمہ سوشل جسٹس ان اسلام کے نام سے امریکن کونسل آف لرنڈ سوسائٹیز واشنگٹن کی جانب سے 1953 میں شائع ہو چکا ہے۔ فارسی، ترکی اور انڈونیشی اور اردو میں بھی ترجمے چھپ چکے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ اسلام کا عدل اجتماعی کے نام سے اسلامک پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا۔ یہ ترجمہ ہمارے دوست محترم ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی بھارت نے کیا ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن۔ سید قطب کا سب سے عظیم کارنامہ ان کی تفسیر قرآن ہے، جو فی ظلال القرآن کے نام سے 8 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ فارسی میں درسایہ قرآن کے نام سے اس کے 10 پارے چھپ چکے ہیں۔ اس تفسیر کا آغاز انہوں نے 1954 کی اسیری سے پہلے کر دیا تھا اور جیل میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ اصطلاحی معنی میں تفسیر نہیں ہے اور نہ متداول تفاسیر کے اسلوب میں اسے لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ان تاثرات سے عبارت ہے جو مطالعہ قرآن کے دوران میں ان پر طاری ہوئے ہیں، لیکن ان تاثرات کو مصنف نے اس طرح پیش کیا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر دعوت و اصلاح اور تنبیہ و تذکیر اور نور و عرفان کے جو سمندر موج زن ہیں، ان کا عکس کاغذ کے صفحات پر منتقل ہو گیا ہے۔ فی ظلال القرآن قرآن کے زیر سایہ 6 بنیادی خوبیوں کی حامل ہے۔ نمبر 1، بلند پایہ ادبی اسلوب، جس میں سید قطب اکثر قدیم مفسرین اور محدثین سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ نمبر 2، تمام معروف تفاسیر سے انہوں نے استناد کیا ہے اور ان سے اخذ کردہ معلومات کو اپنی تفسیر میں اس عالمانہ انداز سے سمو دیا ہے کہ یہ تفسیر ادبی مقالات کا مجموعہ نہیں بلکہ معلومات کا دائرۃ المعارف بن گئی ہے۔ نمبر 3، اسرائیلیات سے یہ تفسیر مکمل طور پر خالی ہے۔ نمبر 4، معتزلہ و خوارج اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اور فقہ کے مختلف مکاتب فکر کے نزاعات سے جو عام عربی تفسیروں کے اندر ملتے ہیں، یہ تفسیر خالی ہے۔ نمبر 5، پوری جامعیت اور تفصیل کے ساتھ ہر بحث کو ادا کیا ہے۔ اس کے بعد کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 6، پوری تفسیر کے اندر ایک ایسی شفاف اور پاکیزہ روح جلوہ گر نظر آتی ہے جو یقین و اذعان کی دولت اور ایمان و عقیدہ کی گہرائی اور صبر و عزیمت کی نعمت سے لبریز ہے۔ اس چیز نے تفسیر کو ایک متحرک زندگی اور رواں دواں اسلامی تحریک کی کتاب ہدایت کی شکل دے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام علماء نے اس تفسیر کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے اور باوجود یہ مکمل طور پر چھپ چکی ہے اور مکتبوں سے بآسانی مل سکتی ہے، مگر عرب ممالک کے اخبارات اور رسائل اسے مسلسل اپنے کالموں میں نقل کر رہے ہیں۔ شعر و سخن سے شغف۔ سید موصوف کی طبع رسا نے شعر و سخن کے اندر بھی جولانیاں دکھائی ہیں۔ ان کے اشعار کے 3 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ شعر و سخن سے ان کا لگاؤ ان کی ادبی زندگی کے آغاز میں ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے اساتذہ کی صحبت نے اس جذبہ کو مہمیز کا کام دیا۔ ان کی شاعری میں تمام اصناف سخن ملتی ہیں، البتہ قصیدہ سرائی اور مدح گوئی کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ صنف ان کی طبع بے باک اور فطرت پاکیزہ سے ہم آہنگ نہ تھی۔ وہ شروع سے ریاکاری اور تملق پیشگی سے متنفر تھے۔ ان کا سب سے پہلا مجموعہ اشعار قافلۃ الرقیق، غلاموں کا کارواں، وہ اپنے اس مجموعے سے زیادہ خوش نہ تھے۔ آخری ایام میں وہ اس مجموعے کو اپنے دور جاہلیت کی یادگار کہتے رہے۔ ان کی تمنا تھی کہ اگر اس مجموعے کے تمام نسخے ان کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے اندر وہ تخیل، موضوع اور مقصد و غایت کے لحاظ سے جوہری تبدیلی کر ڈالیں۔ سید موصوف کی آخری نظم
جو انہوں نے اپنے آخری ایام اسیری میں کہی بڑی مؤثر اور دل نشین ہے۔ اس نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اے میرے ہمدم، تو طوق و سلاسل کے اندر بھی آزاد ہے۔ اے میرے دم ساز، تو آزاد ہے رکاوٹوں کے باوجود۔ اگر تیرا اللہ پر بھروسہ ہے تو ان غلام فطرت انسانوں کی چالیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ برادرم تاریکی کے لشکر مٹ کر رہیں گے اور دنیا میں صبح نو طلوع ہو کر رہے گی۔ تو اپنی روح کو ذوفشاں ہونے دے، وہ دور دیکھ صبح ہمیں اشارے کر رہی ہے۔ جانے برادر، تیرے ہاتھوں سے خون کے فوارے چھوٹے، مگر تیرے ہاتھوں نے کم ترین مخلوق کی زنجیروں کے اندر بھی شل ہونے سے انکار کر دیا۔ تیرے ان ہاتھوں کی قربانی آسمان پر اٹھ جائے گی، اس حالت میں کہ یہ ہاتھ حنائے دوام سے گل رنگ ہوں گے۔ میرے ہم سفر، اگر تو مجھ پر آنسو بہائے اور میری قبر کو ان سے تر کر دے تو میری ہڈیوں سے اس تاریکی میں رہنے والوں کے لیے شمع فروزاں کرنا اور ان شمعوں کو ابدی شرف کی جانب لے کر بڑھنا۔ میرے رفیق، اگر میں احباب کو چھوڑ کر موت کی آغوش میں چلا جاؤں تو کوئی خسارہ نہیں۔ میرے رب کے باغات ہمارے لیے تیار ہیں، ان کے مرغان خوش نوا ہمارے ارد گرد محو پرواز ہیں۔ اس ابدی دیار کے اندر ہم خوش و خرم ہیں۔ میرے دوست، مارکہ عشق سے میں ہرگز نہیں اکتایا اور میں نے ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے۔ اگر تاریکی کے لشکر مجھے چاروں طرف سے گھیر بھی لیں تو بھی مجھے صبح کے طلوع کا پختہ یقین ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہوگا اور تو انشاءاللہ نئی کامرانی کے جلو جانب منزل رواں دواں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے ہمارے نام کرا فال ڈالا ہے۔ بے شک ہم سنت الہی پر گامزن رہیں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنا فرض انجام دے گئے اور کچھ اپنے عہد و پیمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں بھی اپنے آپ کو نچھاور کروں گا، لیکن صرف پروردگار اور دین حق پر، اور یقین و اذعان میں سرشار اپنے راستوں پر چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اس دنیا پر نصرت سے بہرایاب ہو جاؤں اور یا اللہ کی طرف چلا جاؤں اور زندگی جاوداں پانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ معلم فی الطریق۔ معلم فی الطریق سید موصوف کی آخری تصنیف ہے، جس میں ان کی نئی تحریروں کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی تحریریں بھی ترمیم و اضافے کے بعد شامل کی گئی ہیں۔ اسی کتاب کو ہم جادہ و منزل کے نام سے اردو دان احباب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے سید قطب کو تختہ دار تک پہنچایا ہے۔ جہاں تک سید قطب کی انقلابی شخصیت اور تحریکی جوش و ولولے کا تعلق ہے، بے شک اس میں وہ اپنے دور کے چند گنے چنے لوگوں میں سے ہیں۔ جب مصر میں فوجی انقلاب برپا ہوا تھا، اس میں سید قطب نے جو کردار ادا کیا تھا، اس کی بنا پر بعض مصری مصنفین نے انہیں انقلاب مصر کا میرابو کا لقب دیا۔ میرابو سے ان کا اشارہ اس فرانسیسی رائٹر کی طرف ہے جو فرانس کے اندر جاگیرداری اور استبداد کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے عوام کو اکساتا رہا ہے۔ سید قطب کی کتاب معرکۃ الاسلام والراسمالیہ میں یہ انقلابی روح صاف محسوس کی جا سکتی ہے، اور یہ اس دور میں لکھی گئی ہے جب وہ تمام بڑے بڑے جگادری جو اس وقت اشتراکیت اور مساوات اور اسی نوعیت کے دوسرے نعروں سے ہنگامہ نشور برپا کیے ہوئے ہیں، منکارے زیر پر تھے۔ معلم فی الطریق میں انہوں نے اسلامی نظریے اور اسلامی تنظیم کے بنیادی خد و خال بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کی پوری اسکیم جس بنیادی نقطے پر مرکوز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے صدر اول میں اسلامی معاشرہ ایک مستقل
اور جداگانہ معاشرے کی صورت میں ترقی و نمو کی فطری مراحل طے کرتا ہوا بام عروج کو پہنچا تھا، اسی طرح آج بھی ویسا صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جانا لازم ہے۔ اس اسلامی معاشرے کو ارد گرد کے جاہلی معاشروں سے الگ رہ کر اپنا تشخص قائم کرنا ہوگا۔ فرد قرارداد جرم۔ لیکن مصری حکام نے سید قطب کی اس صحیح اسلامی دعوت کو یہ معنی پہنائے کہ اس میں حکومت وقت کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا گیا ہے۔ کتاب میں سید قطب نے جو کچھ کہا ہے وہ قارئین کتاب کے مطالعے سے معلوم کر لیں گے، اس لیے کتاب کے مضامین کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کتاب کے مختلف اقتباسات سے جو فرد جرم تیار کی گئی ہے وہ ہم ہو نقل کیے دیتے ہیں۔ یہ فرد جرم مسلح افواج کے میگزین کے نمبر 446 شمارہ 1 اکتوبر 1965 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ سید قطب کے خلاف فوجی ٹریبونل میں مقدمہ چل رہا تھا۔ اس میگزین نے پہلے تو سید قطب کو باغی اور غدار کہا ہے اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مصر کے اندر وسیع پیمانے پر توڑ پھوڑ کرنا چاہتے تھے اور مصری حکام اور مصر کے نامور ایکٹروں اور ایکٹریسوں کو قتل کرنے کی اسکیم تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میگزین نے ان پر الزامات کے ثبوت کے لیے معلم فی الطریق کی عبارتوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور لکھا ہے: مصنف سید قطب کا دعویٰ ہے کہ مغرب میں جمہوریت کا قریب قریب دیوالا نکل چکا ہے، لہٰذا اب اس کے پاس ایسی اقدار باقی نہیں رہی ہیں جو وہ انسانیت کی خدمت میں پیش کر سکے۔ مارکسزم کے بارے میں بھی اس کی یہ رائے ہے کہ مشرقی کیمپ کا یہ نظریہ بھی اب پسپا ہو رہا ہے۔ یہ نظریہ صرف پامال شدہ اور ذبح ماحول کے اندر پنپ سکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اب انسانیت کو نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو مادی تہذیب کو جس تک انسانیت یورپ کے عبقری ذہن کی بدولت پہنچی ہے قائم اور بحال رکھ سکے اور اسے مزید نشوونما دے سکے۔ وہ کہتا ہے یورپ کی علمی تحریک بھی اب اپنا رول ادا کر چکی ہے اور 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران میں وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی سرمایہ حیات باقی نہیں رہا ہے۔ یہی حال وطنی اور قومی نظریات کا ہے، لہٰذا امت مسلمہ کے وجود کو بحال کیا جانا ناگزیر ہے۔ ان خیالات کے بعد مصنف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج دنیا جاہلیت کے اندر غرق ہے۔ اس جاہلیت نے دنیا کے اندر اللہ کے اقتدار پر اور اللہ کی حاکمیت پر جو الوہیت کی صفت خاص ہے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ مصنف قرآن کو عقیدے کا اساسی ماخذ قرار دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جاہلی معاشرے کے تسلط سے نجات حاصل کریں اور اس کے ساتھ مصالحت کی روش اختیار نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ وفاداری کا موقف پسند کریں۔ ہمارا مشن موجودہ جاہلی نظام کو بنیادی طور پر تبدیل کر ڈالنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اقدار اور تصورات میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ کرنی چاہیے اور نہ جاہلی نظام کے ساتھ کسی مقام پر سودا بازی کا خیال تک کرنا چاہیے۔ یہ مہم سر انجام دینے کے لیے ہمیں غیر معمولی قربانیاں دینا ہوں گی۔ اس فیصلے کے بعد مصنف مختلف اسالیب اختیار کر کے یہ دعوت دیتا ہے کہ عرضی اقتدار کے خلاف انقلاب برپا کر دو جس نے الوہیت کی صفت خاص پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب قومیت کی تحریک برپا کر کے قبائل عرب کو اپنے گرد جمع کر سکتے تھے اور عربوں کے سلب شدہ علاقوں کو استعماری سلطنتوں رومن اور فارسی امپائرز سے آزاد کروانے کے لیے ان کے قومی جذبات بھڑکا سکتے تھے، لیکن یہ صحیح راستہ نہیں تھا کہ دنیا رومی اور فارسی طاغوتوں کے چنگل سے نکل کر عربی طاغوت کے چنگل میں گرفتار ہو جائے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ معبود ہے جو اللہ کے ماں سوا ہو۔ طاغوت کا لفظ بتکدوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اسی مفہوم کی بنا پر طاغوت گمراہی کے سرغنوں اور الہی اقتدار پر دست درازی کے لیے استعمال کیا گیا۔ مصنف کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تھے۔ اس وقت عرب معاشرہ انتہائی حد تک بگڑ چکا تھا۔
تقسیم دولت اور عدل و انصاف کا نظام تباہ ہو چکا تھا۔ محدود اقلیت مال و دولت اور تجارت کی اجارہ دار بنی ہوئی تھی اور سودی کاروبار کے ذریعے اپنی دولت میں مزید اضافہ کرتی چلی جا رہی تھی۔ رہی اکثریت تو اس کے پاس بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس پر مصنف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ معاشرے کے اندر اجتماعی عدل کا نظام ایک ایسے عقیدے پر استوار ہونا چاہیے جو ہر معاملے کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹاتا ہو، اور معاشرہ تقسیم دولت کے بارے میں اللہ کے عادلانہ فیصلوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا ہو۔ ایسا نظام اس صورت میں خالصتاً الہی نظام بن کر نمودار نہ ہو سکتا تھا اگر اسلام قومی نعرے یا اجتماعی تحریک یعنی لادینی تحریک سے اپنی دعوت کا آغاز کرتا۔ مصنف کا یہ نظریہ ہے کہ عقیدہ فوری طور پر ایک متحرک معاشرے کی شکل میں ابھر آنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر وہ لکھتا ہے کہ جس جاہلیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ درپیش تھا وہ ایک مجرد نظریہ نہ تھی بلکہ ایک متحرک و توانا معاشرہ تھی اور معاشرے کی لیڈرشپ کے آگے سرنگوں تھی۔ لہٰذا انسان کی پوری زندگی اللہ کی طرف لوٹ جانی چاہیے۔ انسان زندگی کے کسی معاملے اور کسی پہلو میں اپنی خود مختاری کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ نیز جاہلی معاشرے کے اندر ایک نیا متحرک اور توانا معاشرہ ابھر آنا چاہیے جو جاہلی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ اور مستقل ہو، اور اس جدید معاشرے کا محور ایک نئی قیادت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات یہ قیادت آپ کے لیے مخصوص تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ قیادت یہ منصب سنبھال سکتی ہے جو انسانوں کو صرف اللہ کی الوہیت، حاکمیت، اقتدار اور شریعت کے آستانے پر جھکائے۔ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جاہلیت کے متحرک معاشرے سے قطع تعلق کرے جس سے وہ نکل کر اسلامی معاشرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جاہلی قیادت سے بھی رشتہ منقطع کر لے، چاہے وہ کاہنوں، پروہتوں، جادوگروں اور قیافہ شناسوں کی مذہبی قیادت ہو یا سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی قیادت ہو، جیسا کہ قریش کو حاصل تھی۔ اپنی تمام تر وفاداریاں نئے اسلامی معاشرے یا اسلامی جماعت کے لیے مخصوص کر دے۔ مسلم معاشرہ ایک کھلا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، اس میں ہر نسل و قوم اور ہر رنگ و لسان کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تہذیب کبھی بھی محض عربی تہذیب یا قومی تہذیب نہ تھی، بلکہ وہ ہمیشہ اسلامی اور نظریاتی تہذیب تھی۔ مصنف یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو قتال کے لیے آئے اس سے قتال کیا جائے، اور جو قتال سے دستبردار ہو جائے اس سے ہاتھ روک لیا جائے۔ لیکن بایاں ہمہ مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام نے صرف دفاع کے لیے جہاد نہیں کیا، بلکہ اسلام روز اول سے یہ نصب العین رکھتا ہے کہ ان تمام نظاموں اور حکومتوں کو ختم کیا جائے گا جو انسان پر انسان کی حاکمیت قائم کرتی ہیں۔ اسلام کے غلبے کے بعد افراد کو فکری آزادی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی منشا سے جس دین کو چاہیں اختیار کریں۔ مصنف نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا ہے کہ اگر اسلامی معاشرے کے قیام کے راستے میں مادی موانع حائل ہو رہے ہوں تو ان کا طاقت کے ذریعے ازالہ ضروری ہے۔ یہ مصنف کی طرف سے ایک گھپلا ہے۔ قرآن کی جن آیات سے اس نے استشہاد کیا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کی دعوت دیتی ہیں، نہ کہ قتل و غارت پر اکساتی ہیں۔ لیکن بایاں ہمہ مصنف نے بااصرار کئی مقامات پر طاقت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ بار بار اس سے یہ مراد لیتا ہے رکاوٹوں کا ازالہ، رائج الوقت نظام کا خاتمہ، قوانین کا ابدال۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت میں جماعت مسلمہ کو جہاد سے روک دیا تھا تو یہ صرف منصوبہ بندی کا تقاضا تھا، اصولی فیصلہ نہ تھا۔ مصنف ہر حکمران کو شریک خدا تصور کرتا ہے اور انسان کے انفرادی حقوق کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ اس بارے میں مصنف نے العدالت الاجتماعیہ میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ دوسری طرف مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں لوگوں کی اجتماعی زندگی رائے و انتخاب کی آزادی پر استوار ہو وہ متمدن و مہذب معاشرہ ہوتا ہے، لیکن جس معاشرے کی تشکیل میں لوگوں کی آزادانہ رائے کا حصہ نہ ہو وہ معاشرہ پسماندہ ہے، یا اسلامی اصطلاح میں وہ جاہلی معاشرہ ہے۔
یہ ہے وہ فرد جرم جو سید قطب پر لگائی گئی ہے اور اسے معلم فی طریق کے مضامین سے کشید کیا گیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سید قطب نے اس کتاب میں انقلاب کی اسکیم پیش کی ہے اور اپنے بہن بھائیوں اور رفقا کی مدد سے وہ اس اسکیم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سید قطب اور مولانا مودودی۔ مصر کے ماہنامہ الکاتب نے، جو مصر کے کمیونسٹ عناصر کا ترجمان ہے، سید قطب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف عدالتی کارروائی کے دوران میں ایک مفصل مضمون شائع کیا تھا۔ اس مضمون کا عنوان ہے اخوان کے تشدد پسندانہ نظریات کے ماخذ۔ اس مضمون کے آغاز میں مضمون نگار نے لکھا ہے کہ فوجی ٹریبونل نے معلم فی طریق کے ماخذ پر بھی بحث کی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ٹریبونل کے صدر نے سید قطب سے سوال کیا کہ کیا یہ خیالات تم نے ابو العلا مودودی کی تصنیفات سے نہیں نقل کیے؟ سید قطب نے جواب دیا، میں نے مولانا مودودی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ عدالت کی طرف سے پھر یہ سوال کیا گیا کہ تمہاری دعوت اور ابو العلا مودودی کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ سید نے کہا، لا فرق، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد مضمون نگار، جو مصر کی کمیونسٹ پارٹی کا اہم رکن ہے، لکھتا ہے، اسلامی اتحاد کا نظریہ برطانوی استعمار اور امریکی امپیریلزم کا ایجاد کرتا ہے اور 1947 سے اسے اشتراکیت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس نظریے کی جنم بھومی پاکستان ہے۔ پاکستان ہی میں یہ پیدا ہوا اور پھلا پھولا ہے۔ مودودی اسی ملک میں رہتا ہے۔ سعید رمضان نے بھی کئی سال اس ملک میں بسر کیے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ اخوان کی تحریک کو سنٹو کی طرف سے مالی امداد دی گئی ہے، اور یہ بھی کوئی نرالی بات نہیں ہے کہ سامراج اثر نو اپنا محبوب مہرہ استعمال کر رہا ہے، یعنی مذہب کا استحصال اور اسلامی فوجی معاہدہ کی تشکیل ان مقاصد کی تکمیل کے لیے سامراج کا اصل سہارا ان ملکوں کی رجت پسندانہ طاقتیں ہیں، اور یہ مل جل کر وطن پرستوں اور اشتراکی طاقتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد مضمون نگار نے دعویٰ کیا ہے کہ سید قطب نے مولانا مودودی کے افکار و نظریات کا سرقہ کیا ہے اور انہیں معلم فی الطریق کے اندر مدون کر دیا ہے۔ مضمون نگار نے اپنے دعوے کے ثبوت میں پہلے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی تاریخ بیان کی ہے، اور اس کے بعد مولانا مودودی اور سید قطب کے افکار کا موازنہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سید قطب نے اپنی کتاب میں حاکمیت اور جاہلیت اور ایسی ہی دوسری جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ مودودی کا نتیجہ فکر ہیں، جنہیں وہ عرصہ دراز سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ مضمون نگار نے اس کے ثبوت میں مولانا مودودی کی مختلف تصنیفات، مثلاً اسلامی قانون، دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات، اور اسلامی تحریک کی اخلاقی بنیادیں، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اسلام کا نظام حیات وغیرہ سے مفصل اقتباسات پیش کیے ہیں۔ اسی طرح پردے اور عورت کے بارے میں اور انفرادی ملکیت کے بارے میں سید قطب کے نظریات کو مولانا مودودی کے نظریات کا چربہ بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ عورت کے بارے میں مولانا مودودی کا جو نظریہ ہے، اسی کی بنا پر سید قطب قاہرہ کی ایکٹریسوں اور ایکٹروں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مضمون نگار نے ساری بحث کے بعد آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سید قطب کی تصنیف معلم فی الطریق در حقیقت مولانا مودودی کی تحریروں کی تشریح اور تفسیر ہے، اور لکھا ہے کہ اس کتاب کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد اور جڑ مودودی کی تحریروں میں نہ ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ مودودی صاف گو ہے اور سید قطب ایج پیچ کے ساتھ بات کہتا ہے۔ بہرحال اب اصل کتاب قارئین کے سامنے ہے، وہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سید قطب کی اصل دعوت کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ سید قطب اور مولانا مودودی کے افکار میں ہم آہنگی یا توارد ہے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ جو شخص بھی صاف ذہن اور اخلاص و عزیمت کے ساتھ کتاب و سنت کا مطالعہ کرے گا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جس پر سلف صالحین پہنچے تھے۔ یہ جو آج مولانا مودودی، سید قطب اور دوسرے علماء حق بیان کر رہے ہیں،